میں نے آپ کے سامنے سورہ یاسین میں وہ آیت پڑھی ہے جس آیت میں خدا دنیا کو 14 کی رہائش بتا رہا ہے۔ جنہوں نے نہیں مانا انہوں نے کہا زیادی صاحب کہ یہ فرش پہ رہتے ہیں، جنہوں نے مانا انہوں نے کہا یہ عرش پہ رہتے ہیں۔ مجھے معاف کیجئے گا، نہ یہ فرش پہ رہتے ہیں نہ یہ عرش پہ رہتے ہیں۔ 14 کی رہائش کہاں پہ ہے؟ خدا نے سورہ یاسین میں کہا تنبت فی الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون، خدا کہتا جو میں نے بھیجی ہے مخلوقات ان میں سے کچھ ایسی ہیں جو زمین سے اگی ہیں، تو جو ہے صاحب، اور کچھ ایسی ہے جو نفوس سے آئی ہے، جو نفسوں سے بنے ہیں، نفوس سے خلق ہوئے ہیں، ومما لا یعلمون، اور کچھ وہ ہیں جنہیں تم نہیں جانتے۔ 3 طرح کی مخلوقات کا ذکر ہو گیا۔ خدا نے فرمایا ایک وہ جو زمین سے، ایک وہ جو نفوس سے، تیسری اب اس پہ ابھی ادراک کا پرندہ پرواز نہیں کرے گا کہ مخلوق ہے یا کیا ہے۔ خدا نے کہا مما لا یعلمون، وہ تم نہیں جانتے۔ جب خدا کہہ رہا کہ نہیں جانتے تو پھر کوئی بھی نہیں جانتا۔ میرے مالک ہم بڑے عاجز سے بندے ہیں، ہم نے تیری بارگاہ میں سجدہ کرنا ہوتا ہے۔ میرے مالک آپ نے صفت بتا دی ہے کہ کچھ ایسے ہیں جنہیں تم نہیں جانتے۔ میرا مالک آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ کہاں رہتے ہیں؟ میرے مالک آخر وہ ہے کون؟ فرمایا لاہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اور جن کی میں بات کر رہا ہوں یہ نہ آسمان پہ رہتے ہیں نہ یا زمین پہ رہتے ہیں۔ مولا یہ کہاں رہتے ہیں؟ فرمایا ومن عندہ، یہ مجھ میں رہتے ہیں، یہ میری اندیت میں رہتے ہیں، یہ میرے اندر رہتے ہیں۔ جن کا وطن ہی توحید کا بدن ہو، یقیناً آپ نے کتابوں میں معصوم کا جملہ پڑھا ہوگا، جب مالک سے پوچھا مولا جب کچھ نہ تھا تو وہ کہاں تھا اور تم کہاں تھے؟ فرمایا وہ ہم میں تھا، ہم اس میں تھے۔ یا میں آسان کر دیتا ہوں، انہوں نے کہا کہ پہلے ہم مکان تھے وہ مکین تھا، کبھی ہم اس میں رہتے ہیں کبھی وہ ہم میں رہتا ہے۔ فرمایا خدا نے قرآن میں یہ میری انتیت میں رہتے ہیں، یہ جو ہم ان کی آمد مناتے ہیں، ان کا نزول مناتے ہیں 13 کو، 17 ربیع الاول کو، رجب کے، شعبان کے جشن، مجھے معاف کیجئے گا یہ ہم نے اپنی خوشی منانے کے لیے یہ تاریخیں دیکھی، ورنہ رجب کی تاریخ ہو یا ربیع الاول کی، ہے چاند کی تاریخ ہے۔ چاند نہ تھا اور یہ تھے، یہ ان تاریخوں میں ظاہر ہوئے ہیں، ظاہر ہوئے تھے کب سے یہ ماہ و سال کی قید کسی کو نہیں پتا، یہ کب سے ہیں، کہاں پہ تھے، یہ کسی کو خبر، ظاہر ہوئے ہیں۔ اور یہ جو 13 رجب کو مادر حیدر بیت اللہ میں گئی تھی تو علی کعبہ میں نہیں آئے۔ یہاں پر بھی میں تھوڑی اصلاح کر دوں، علی کعبہ میں نہیں آئے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ علی کعبہ میں آئے، وہاں تو 360 بت پڑے ہو، جہاں بت ہو وہاں علی آئے۔ علی خانہ کعبہ میں نہیں آئے، خانہ کعبہ سے آئے۔ معصوم سے پوچھا کہ مولانا نے فرمایا یہ جو کعبہ ہے یہ شبیہ ہے بیت المعمور کی، جیسے یہ فرش پہ یہاں کی مخلوق کا کعبہ ہے، بالکل اس کے اوپر عرش پہ بیت المعمور ہے، وہ عرش کا کعبہ ہے۔ جیسے یہاں طواف ہوتا ہے ویسے وہاں طواف ہوتا ہے، وہاں بھی اس کی عبادت کی جاتی ہے، اس کے گرد گھوما جاتا ہے، لیکن وہاں پہ طواف کرنے والی یہ مخلوق نہیں، وہاں عرش کے انوار ہیں جو بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں۔ معصوم نے فرمایا جب ہم یہاں نہیں آتے ہم وہاں ہوتے ہیں، عرش میں بیت المعمور، بیت المعمور کے بالکل اوپر عرش، عرش کی شبیہ بیت المعمور، بیت المعمور کی شبیہ بیت اللہ۔ پھر سنیے گا، سب سے اوپر عرش، عرش کے نیچے بیت المعمور، بیت المعمور کے نیچے قبلہ، یہ عرش بیت المعمور اس کی شبیہ، بیت اللہ اس کی شبیہ۔ یہ علی کی ماں جو 13 رجب کو گئی تھی، مجھے چادر زہرا کی قسم ہے بی بی بیت اللہ سے علی کو لینے کے لیے نہیں گئی، بی بی خطبہ دیتے ہوئے خود کہتی ہے پاک ہے وہ ذات جب میں نے اس کے گھر میں قدم رکھا اور گھر میں قدم رکھ کے میں نے حجاب وحدت کو چیر کے نور علی کو وہاں سے وصول کیا، عرش کو چیر کے بی بی۔ اب جب وہاں پردہ پھٹا تو یہاں بھی دیوار پھٹ گئی۔
बारिश का असर था जो बैतुल्लाह तक पहुंचा। अली काबा में नहीं आए, काबा से बाहर आए। तो फिर मुझे बोल के बताओ, अब मुझे नहीं समझ के कौन सी कमान पे शिर का तीर आ जाएगा या कहां से फतवे की दुकान खुलेगी। जहां अली की मां पहला कदम रखे और वो किबला हो जाए। बहुत कुछ कहना अभी मिंबर से बाकी है। जितने भी मौला अली के फजाइल पढ़े गए, मैं हर मजलिस में कहता हूं, ये अली के वजूद के फजाइल हैं, हकीकत के फजाइल नहीं। वजूद के, ये अभी सिर्फ वजूद पढ़ा गया है और लोगों से बर्दाश्त नहीं होगा। अभी हकीकत अली तो पढ़ी ही नहीं गई। हकीकत में कुछ था तो अली ने कहा कि अगर सलमान को पता चल जाए कि अबू ज़र के सीने में क्या है तो ऐसे कत्ल कर देंगे। इंदियत में रहते थे, ये मेरे अंदर रहते थे, मुझ में रहते थे। अब ज़ैदी साहब की मौजूदगी में, अहले इल्म की मौजूदगी में, इल्म कलाम का असूल है, किसी की कुर्बत देखनी हो उसकी मंजिलें 4 होती हैं। 4 मंजिलों पर रख के उसकी कुर्बत को देखा जाता है। पहली मंजिल कुर्ब, दूसरी मंजिल दन्व, तीसरी लतुन, चौथी इंदियत। आपने देखना हो कि कोई किसी के कितना करीब है तो आप इन 4 मंजिलों पे 4 मेयार हैं। इल्म कलाम कहते हैं 4 मेयार पे रख के परख लेना कि उसकी कुर्बत कितनी है। मसलन जितना मजमा इस वक्त मेरी मजलिस को सुन रहा है, आप मेरे करीब हैं, कुर्ब नहीं है। बात थोड़ी मुश्किल होगी लेकिन साथ दीजिए। आप मेरे करीब हैं, कुर्ब नहीं है। आप मुझे देख सकते हैं, छू नहीं सकते। मुत्सिल हो जाऊंगा अपने मौजू के साथ। खुदा ने कुरान में कहा ये 14 मेरे कुर्ब में नहीं रहते। मंजर याद रखिएगा, इंदियत, इंदियत तक पहुंचना कि इंदियत क्या है। ये सारे किबला ज़ैदी साहब मेरे करीब हैं, कुर्ब नहीं। कुर्ब क्या है? ये जो सामने हल्का है बाब, ये जो मेरे भाई बैठे किबला ज़ैदी साहब, ये मेरा कुर्ब है। कुर्ब इसलिए है कि इनके और मेरे दरमियान तीसरा कोई नहीं। जहां दरमियान में तीसरा कोई ना हो वो कुर्ब होता है। इसलिए रसूल ने कहा था कि मेरे कुर्ब से मोहब्बत करो, उनसे मोहब्बत करो जो मेरे इतने करीब है कि उनके और मेरे दरमियान तीसरा कोई नहीं। सजदे में कोई पुश्त पे हो तो तीसरा दरमियान में नहीं होता, कोई कांधों पे हो तो तीसरा नहीं होता। कुर्ब। अगली मंजिल दन्व। दन्व कुरान कहता है उस मंजिल को कहते हैं जन्नल जन्नत है ना दान, जन्नत में जन्नती जो फल खाएंगे वो दन्व पे होगा। दन्व जहां हाथ पहुंच जाए। ये माइक तक मेरा हाथ पहुंच सकता है, ज़ैदी साहब तक नहीं पहुंच सकता। ज़ैदी साहब मेरा कुर्ब है, दन्व नहीं। ये मेरा कुर्ब भी है, मेरा दन्व भी है। वजाहत हो गई जी। ये कुर्ब भी है, दन्व भी है। वो सिर्फ कुर्ब है, दन्व नहीं है। इसलिए खुदा ने कुरान में कहा था कि शब मेराज जो मेरा रसूल आया था ये मेरे मकाम दन्व पे आ गया था। ये मकाम दन्व पे आ गया था, यानी कि मैं अपना हाथ लगा सकता था। दन्व से अगली मंजिल होती है लदुन। कुर्ब, दन्व और अगली मंजिल लदुन। लदुन क्या? ये जो मेरे बदन पे लिबास है ये कुर्ब भी है, दन्व भी है, लदुन भी। इसके और मेरे दरमियान तीसरा भी कोई नहीं। मैं इसे हाथ भी लगा सकता हूं और ये मेरे जिस्म के साथ लगा भी हुआ है। जिस्म के साथ ऐसे हो कि जिस्म ना हो। चले जो परेशान हो गया तो फिर अली की मोहब्बत में परेशान होना भी इबादत होती है ताकि तजस्सुस हो, कोई तहकीक हो सके। चले थोड़ा और परेशान हो जाते हैं। ये 14 की हकीकत खुदा है एक छुपा हुआ। ये देखिए, ये मेरा हाथ है इस रुमाल के नीचे छुपा हुआ। आपको हाथ नजर आ रहा है? बोलेंगे तो सही ना जी। रुमाल नजर आ रहा है? इस रुमाल की भी अब 2 शक्लें हैं, एक ये एक ये। आप ये वाली शक्ल देख रहे हैं, ये वाली शक्ल आप नहीं देख रहे हैं, ये वाली शक्ल हाथ देख रही है। आपने सिर्फ इसे देखा है और ये इसने
ہاتھ نہیں چھپایا ہوا، ہاتھ چھپایا اس نے صرف آپ کی نظروں کو روکا ہوا ہے۔ مشکل تو نہیں ہو رہی بات؟ چھپایا اس نے نہیں، چھپایا اس نے ہے۔ بس یہ ہے 14 کا فلسفہ۔ جب مخلوق کے سامنے آتے ہیں یہ ہو جاتے ہیں، جب توحید کے ساتھ جاتے ہیں یہ ہو جاتے ہیں۔ جو اللہ میں ہو کہ اللہ نہ ہو، جو اللہ جیسے لگیں لیکن اللہ نہ ہو۔ میرے مالک علی نے کتنا خوبصورت جملہ کہا تھا، میرے مولا نے فرمایا تھا، میرے اللہ گواہ رہے نا، میں نے اپنا آپ گھٹا گھٹا کے تجھے بڑھایا۔ کر دیتی دنیا مجھے سجدہ، اور کر رہی تھی سجدہ۔ ان کے فضائل کی حد کوئی نہیں۔ جہاں ان کے فضائل کو سوچتے سوچتے یہ کوئی نہ سمجھے کہ بڑا انتہائی یہ غلط توضیح ہے اور انتہائی غلط توجیہ ہے جو بندہ یہ کہتا ہے کہ یہاں پہ آ کے جی آپ مشرک ہو گئے۔ مجھے معاف کیجئے گا، میں مہمان ہوں آپ کا، لیکن ممبر پہ جو ایک ایک لفظ کہہ رہا ہوں وہ پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ صرف کائنات میں یہ آل محمد ہے کہ ان کے فضائل میں شرک نہیں آ سکتا، کیونکہ شرک وہاں آتا ہے جو انسان کسی چیز کی حقیقت کو جان لے۔ میرے امام 8ویں امام مولا امام مامون رشید کے دربار میں بیٹھے ہیں اور مناظرہ ہو رہا ہے۔ مناظرہ کرنے کے لیے جو مولوی ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ نہیں جانتا۔ جو صاحبان امام سے پوچھا جا رہا ہے کہ مولا وہ کون سی چیز ہے جو اللہ نہیں جانتا۔ امام کے بولنے سے میرے مامون اٹھا، اس نے کہا یہ کیا بات ہے، وہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ہر چیز سے میں واقف ہوں، ہر چیز جانتا ہے، کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو اللہ نہیں جانتا۔ امام اٹھے، مامون کے چہرے پہ ہاتھ رکھے، امام نے کہا رک جا، ایک چیز ایسی ہے جو اللہ نہیں جانتا۔ اتنا کہنا تھا، پورے دربار میں سناٹا، خاموشی طاری ہو گئی کہ کوئی چیز ایسی بھی ہے جو اللہ نہیں جانتا۔ انہوں نے کہا کہ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ نہیں جانتا۔ امام نے مسکرا کے فرمایا اللہ یہ نہیں جانتا کہ کوئی اور اللہ بھی ہے، اس چیز کا وجود ہی نہیں۔ اس ہال کے اندر کچن ہے ہی نہیں، اور کوئی اندر آ کے کہے جی میں کچن ڈھونڈ رہا ہوں، تو جب ہے ہی نہیں پھر ڈھونڈنا کیسا؟ فرمایا کہ جب اللہ کوئی ہے ہی نہیں تو پھر وہ نہیں کسی چیز سے روکتا، پھر وہ خدا یہ جانتے نہیں کہ کوئی اور اللہ ہے۔ جب اللہ ہے ہی کوئی نہیں تو پھر وہ کیوں رکھے کہ کوئی اور اللہ ہے؟ اتنا جملہ کہنا تھا۔ اب اگلے جملے پہ یا آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی یا پھر آپ کا چہرہ ولایت علی کے ساتھ خوش ہو جائے گا۔ دو علموں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، غلط پڑھوں قاضی اسی جملے پہ مجھے موت دے دے۔ ایک ایک جملے کا ضامن ہو کے کہہ رہا ہوں، جب امام نے فرمایا کہ اللہ یہ نہیں جانتا کوئی اور اللہ بھی ہے، ایک اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا اگر اللہ یہ نہیں جانتا کوئی اور اللہ ہے، پھر پورے قرآن میں وہ کہہ رہا شرک سے بچو، شرک سے بچو، شرک سے بچو۔ جب وہ یہ جانتا ہی نہیں کہ کوئی اور اللہ ہے ہی نہیں، پھر وہ ہمیں شرک سے کیوں روکتا ہے؟ امام کے چہرے پہ جلال حیدری نمودار ہو گیا۔ امام نے جلال میں کہا تو کیا سمجھتا ہے اللہ کے ساتھ کسی کو ماننا یہ شرک ہوتا ہے؟ ہمارے ساتھ کسی کو ماننا شرک۔ امام نے فرمایا ہم اس کے ہونے کی سند ہیں، سبحان اللہ، ہم بتا رہے ہیں کہ وہ ہے۔ بے شک بے شک۔ تجلی الاسنین، مصوف فرماتے ہیں کہ خدا دو تجلیاں رکھتا ہے، ایک ظاہر ایک باطن۔ چلے اور مشکل بات ہو، معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ کی تجلی الاسنین یہ دو تجلیوں کا مالک ہے۔ یہ عربی زبان بڑی فصیح زبان ہے، قبلہ آپ تائید فرمائیں گے، یہ ایسا آحد ہے، اللہ کو ایک نہیں ہم کہہ سکتے کیونکہ ایک عدد ہے، عدد نہ تھا اور یہ ہے۔ اللہ کے لیے کوئی عدد نہیں ہے۔ ہمیں لوگ کہتے ہیں جی آپ توحید کیوں نہیں توحید بیان کریں؟ آپ مجھے منبر سے ثابت کریں کہ توحید کہتے کسے ہیں؟ توحید اللہ کا نام نہیں، توحید اللہ کی صفت ہے۔ اللہ توحید نہیں، توحید اللہ کی ایک صفت ہے۔ جیسے مجھ طالب علم کے نام کے ساتھ کہہ دیا جائے خطیب، ذاکر، یہ میرا نام نہیں، یہ صفت ہے۔ توحید اللہ کی صفت ہے۔ معصوم فرماتے ہیں یہ دو تجلیاں رکھتا ہے۔ اس کی اب میں مثال دوں گا تاکہ بچے بھی سمجھ سکیں، بات بہت مشکل نہ ہو جائے۔ میں مجلس میں آنے کے لیے میں تیار ہو رہا تھا، میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا، میں تیار ہونا شروع ہوا۔ کمرے میں لگا ہوا تھا ایک آئینہ، میں آئینے کے سامنے کھڑا ہوا، میں نے آئینے کے اندر جو تجلی نظر آ رہی تھی
वो मेरी थी। मैंने उससे पूछा कि मैं कैसा लग रहा हूं। अब उसने मुझे मेरी खूबियां भी बताई, मेरी खामियां भी बताई। मैंने अपने कॉलर को ठीक किया, ये खामी थी। मैंने चेहरे को गौर से देखा, मैंने अपने बटन ठीक किए। ये मुझे कौन बता रहा है? तजल्ली। अब वो मैं भी नहीं, जो बाहर खड़ा है वो समझता है कि अंदर एक है, वो भी झूठ नहीं बोल रहा, और जो समझता है दो है वो भी झूठ नहीं बोल रहा। अंदर एक भी है और दो भी है। अब वो जो सामने तजल्ली नजर आ रही है वो मुझे मेरा पता बता रही है। जो मैं का पता बताए वो तजल्ली हो। आपसे दुआ लूंगा जो मैं को मैं का पता बता दे वो तजल्ली है। पहली तजल्ली ने मुझे मेरा पता बता दिया। थोड़ी देर के बाद कमरे में ज़ैदी साहब आए। मैं जल्दी से तजल्ली से मैंने रुख मोड़ा, क्योंकि अब मेरे सामने एक हकीकी वजूद खड़ा था। मैंने ज़ैदी साहब से पूछा, ज़ैदी साहब मैं कैसा लग रहा हूँ? एक लम्हे के लिए ज़ैदी साहब ने मुझे सर से लेकर पांव तक गौर से देखा। इन्होंने अब मेरा वजूद अपनी आंखों के अंदर समाया ताकि ये देख सकेंगे मैं कैसा लग रहा हूँ। मिंबर पे कुरान ले आओ, मुझे 14 की सदाकत की कसम है अभी कायनात की कोई चीज वजूद में नहीं थी जब उस नूरे तौहीद ने पहली बार पूछा कि मैं कैसा लग रहा हूँ। जब पहली बार पूछा कि मैं कैसा लग रहा हूँ, मासूम फरमाते नूरे मोहम्मद जाहिर हुआ। नूरे मोहम्मद ने जाहिर होके तौहीद को बताया। आवाज आई तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, कितना खूबसूरत है ये अल्लाह। या इधर से नूरे अली जाहिर हुआ, अली ने तौहीद का वजूद अपनी आंखों में समाया। आवाज़े खुदाई अब तेरी आंखें तेरी नहीं, आज से ये मेरी हो गई। और आसान कर देते हैं। वाह वाह, ये वो आईने हैं जिनसे अल्लाह नजर आता है। बेशक बेशक। मासूम ने फरमाया था कि हम शजराए तैयबा हैं, हमारे शिया उस दरख्त के पत्ते हैं। दरख्त की पहचान हमेशा पत्ते से होती है। मासूम ने फरमाया कि तुम्हारी पहचान से पता चलेगा कि तुम्हारे इमाम कैसे हैं, तुम्हारा किरदार बताएगा कि तुम्हारा मौला कैसा है। बंदा पिए शराब और हुसैन का मातम करे। मासूम ने फरमाया अब जैसे हमारे अमाल हमारे मौला का पता बताते हैं, मासूम ने फरमाया वैसे ही हम तौहीद का पता बताते हैं। क्या बात है। ये वो आईने हैं जिनसे अल्लाह नजर आता है, क्योंकि वो यहाँ आ नहीं सकता था, मखलूक वहां जा नहीं सकती थी, उसे दरमियान में इनको देख लिया। बस इतना ही फर्क है, वहां जाते हैं वो हो जाते हैं, यहाँ आते हैं ये हो जाते हैं। ये भी नहीं। जिस कूचा विलायत में मैं दाखिल होने लगा हूँ, ये रास्ता बड़ा तंग है, गुजरना मोहतात। एक दीवार कुफ्र की, एक शिर्क की। जो दामन संभाल के गुजर गया वो है सिराते मुस्तकीम, वो है विलायत अली। इदराक नहीं हो सकता, इनको पहचाना जा ही नहीं सकता। इनका बहलोल समझ में नहीं आया, इनका कलंदर समझ में नहीं आया। हम में से कोई बयान नहीं कमा हक का हो, तारुफ नहीं मैं बयान करने लगा। कुर्ब, दन, लदुन, ना 14 कुर्ब में, ना 14 दर्म में, ना 14 लदुन में, 14 है इंदियत में। मैंने बड़ी मोहब्बत के साथ आपके सामने वजाहत की। आप मेरे करीब हैं, ज़ैदी साहब मेरा कुर्ब हैं, ये माइक मेरा दन्व है, ये लिबास मेरा लदुन है। अब इंदियत क्या है? क्योंकि 14 ना कुर्ब में है, ना दन में है, ना लदुन में है। सुनिएगा, अब मैं नतीजा देने लगा हूं, ये है इंदियत में। अब ये जो मजलिस में आपके सामने पढ़ रहा हूं, आखिर ये लफ्ज़ ही हैं, सामने लिखा वो देख के पढ़ रहा हूं, कोई मेरे कान में बता रहा है, कहां से पढ़ रहा है? अंदर से। अब ये लफ्ज़ अंदर है, अगर ये अंदर है तो ये नजर क्यों नहीं आते? सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा, बड़े से बड़े साइंसदान को, मेडिकल के माहिर डॉक्टर को लेके आओ, वो मेरे खून के जर्रात देख लेगा, हड्डियों की तहें देख लेगा, छुपी से छुपी बीमारी को स्कैन करके निकाल देगा, ये है बीमारी, ये है वायरस, यहाँ पर है सारा मर्ज। जब वो मर्ज ढूंढ रहा है
میں لفظ کیوں نہیں ڈھونڈ رہا؟ کہو نا اس مجلس کو ڈھونڈے، اس پوری تقریر کو تلاش کرے، یہ جو لفظ میرے اندر ہے پھر یہ کہاں چھپے ہوئے ہیں؟ جو اندر ہو کے بھی نظر نہ آئے وہ اندیت ہوتے ہیں، جو اندر ہو کے بھی ظاہر نہ آئے وہ اندیت ہوتے ہیں۔ اب جب میں یہ لفظ بیان کرنا چاہتا ہوں تو پھر میں کرتا کیا ہوں؟ میں کسی سے مشورہ نہیں کرتا، میں صرف سوچتا ہوں کہ اگلا لفظ میں نے یہ کہنا ہے۔ ابھی سوچ کے کروڑویں حصے میں ہوتا ہے یہ لفظ ظاہر ہو جاتا ہے، پھر سوچتا ہوں پھر لفظ ظاہر ہو جاتا ہے، پھر سوچتا ہوں پھر لفظ ظاہر ہو جاتا ہے۔ سوچتا پہلے ہوں ظاہر بعد میں ہوتا ہے، سوچتا پہلے ہوں ظاہر بعد میں ہوتا ہے۔ خدا نے فرمایا جاہلو انہیں مکے مدینے کی گلیوں میں تلاش نہ کرنا، میں مشیت میں لیتا گیا یہ ظاہر ہوتے۔